This audio drama, Safre Pakistan, is presented by Bediri Productions. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کرم الدین صاحب. ہاں کون ہے بھائی؟ میرا خیال ہے وہ علی ارخان آیا ہوگا. جب میں راستے میں آ رہا تھا تو وہ بھی ادھر آ رہا تھا. اگر علی ارحان ہو تو آ جاؤ اندر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تشریف رکھیے. سنائیں کرم الدین صاحب، کدھر سے آ رہے ہیں آپ اور باہر کی کیا صورتحال ہے؟ حضور حالات کچھ اچھے نہیں ہیں. نوچک گیا تھا اور وہاں سے کچھ اچھی خبریں نہیں ملی. کچھ لوگوں نے ادھر ہجرت کرنے کی کوشش کی لیکن ان پر حملہ کیا گیا ہے جس سے خاصا جانی نقصان ہوا ہے اور 2 مساجد بھی شہید کر دی گئی ہیں جس سے لوگوں میں کافی کم غصہ پایا جاتا ہے اور جوابی حملے کا تاثر بھی پایا جاتا ہے. اچھا، تو پھر پتا چلا کہ یہ حملہ کروایا کس نے؟ حضور سننے میں تو یہ آ رہا ہے کہ یہ حملہ تیرا والوں نے کیا ہے کیونکہ انہوں نے ان کو ہجرت کرنے سے روکا تھا لیکن یہ نہیں رکے. کیا لگتا ہے آپ کو ان حالات میں لوگ بآسانی ہجرت کر پائیں گے؟ نہیں، اب کوئی نہیں روکے گا. یہ جو آگ جلی ہے اس میں جلنا تو پڑے گا. انشاءاللہ یہ ہجرت ضرور ہوگی اور یہ سرزمین ہندوستان 2 الگ وطنوں میں ضرور بٹے گی. لیکن ان حالات میں کیسے ممکن ہے کہ لوگ بآسانی ہجرت کر پائیں؟ ایسے ہی ممکن ہے جیسے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کے حالات بدلے تھے. کس نے سوچا تھا اس وقت کہ سر سید احمد خان جیسا خیر خواہ قوم پیدا ہوگا جو قوم کو یکجا کرے گا اور ان کا شعور بیدار کرے گا. اس قوم کا شعور بیدار کرے گا جو غلام بن چکی تھی، جس قوم سے بولنے کا حق تک چھین لیا گیا. اور محمد علی جناح اسی قوم کا فرزند ہے جو آج ہر مسلمان کی آنکھوں کا تارا ہے. اور جب یہ قوم بیدار ہوئی تو اسی قوم نے آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد ڈالی اور انشاءاللہ یہ قوم ضرور اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو پرے پھینک دے گی. سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. گرا دو اسے گرا دو. ٹا دے انو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اوئے خوف خدا کرو، یہ خدا کا گھر ہے. یہ کیا کر رہے ہو؟ خدا کے گھر کے ساتھ تم ایسا کر رہے ہو؟ مت کرو. ڈرو اللہ کے عذاب سے. رحم کرو، کچھ مت کرو. سردار کو خبر دو. اے لڑکے جلدی کرو، سردار کو خبر دو. جلدی کرو، جلدی جلدی سردار کو بلاؤ. خبردار کو اس سے آگے بڑھا تو ورنہ سر کاٹ کے رکھ دیں گے. سردار آپ کی تمام باتیں ٹھیک ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے ہم نماز سے لیٹ ہو گئے ہیں. میرا خیال ہے ہمیں زیادہ دیر نہیں ہوئی، ہمیں ابھی چلنا چاہیے. بخش چچا مسجد پر حملہ ہو گیا. بخش چچا کاٹ دو سب کو کاٹ دو. وٹ دے سارے وٹ دے. اوئے ایک نہ چھٹو. اوئے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ. خبردار پیچھے ہٹ جاؤ. اللہ اکبر. کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ یہ خدا کا گھر ہے اور تم اسے شہید کر رہے ہو. مار برچا دے ٹیڈ چ. ہٹ جاؤ میرے راستے سے. خبردار اگر میرا راستہ روکنے کی کوشش بھی کی ہو تو. ہٹا کے سے بڑا آیا بھگوان کے گھر کا رکھوالا. اگر ہم پرسکون طریقے سے ہجرت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو تم ہمیں ہجرت کیوں نہیں کرنے دیتے؟ ابے ایسے کیسے جانے دیں؟ پیچھے تمہارے لوگ ہماری گاڑی کو نقصان پہنچا کے آئے ہیں. تمہاری گاڑی پر حملہ ہم نے نہیں کیا اور تم سے جو بن پڑے تم کر گزرو. ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے. یہ بات کان کھول کے سن لو کہ جب تک جان میں جان ہے ہم اپنی آزادی کی جنگ جاری رکھیں گے. ہٹ جاؤ ہمارے راستے سے. ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ. چھوڑ دو ہمارا راستہ. میں نے چوکی کے سپاہیوں کو اطلاع دے دی ہے اور وہ آ رہے ہیں. پجوئے سپاہی آ گئے تھے. اس دل کہیں کے سپاہیوں کو دیکھتے ہی بھاگ گئے. چلو گھر چلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھیا باہر کیا ہوا تھا؟ لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو کچھ لوگوں نے مسجد پر حملہ کیا جس کے باعث مسجد کو خاصا نقصان پہنچا ہے. کون لوگ تھے وہ جنہوں نے حملہ کیا؟ ساتھ والے گاؤں کے ہی کچھ لوگ تھے. بھیا ان لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ صرف اس لیے کہ ہم ہجرت نہ کریں اور وہ کہتے ہیں کہ تم اپنے لیڈروں کا کہا مان رہے ہو اور ہندوستان کو تقسیم کر رہے ہو. تو پھر کیا ہم ہجرت نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ ہم انشاءاللہ یہ ہجرت ضرور کریں گے. اسی آزادی کی جنگ ہم پچھلے 90 سالوں سے لڑ رہے ہیں. اب ہم ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. چلو خیر اب سونے کی تیاری کرتے ہیں. شب بخیر. شب بخیر بھائی. مسجد پر حملہ، اللہ کے گھر کے ساتھ ایسا سلوک، یہ تم نے کیا دیکھا ہے؟ نہیں ابھی تم نے کچھ نہیں دیکھا. ابھی تم وہ دیکھو گے جس کو دیکھنے کے بعد تمہارا دل دہل جائے گا اور تمہاری روح کانپ اٹھے گی. تمہارے اپنے تمہاری آنکھوں کے سامنے مارے جائیں گے. تم کٹے ہوئے سر، کٹے ہوئے ہاتھ اور کٹے ہوئے پاؤں دیکھو گے. تم مذہبی کتابوں اور عبادت گاہوں کا تقدس پامال ہوتے ہوئے دیکھو گے. تم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی کٹی ہوئی عصمتیں دیکھو گے اور موت کے بھیانک قہقہے پاکستان تک تمہارا تعاقب کریں گے. اللہ اکبر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سنائیے کیا صورتحال ہے ادھر ادھر کی؟
حضور صورتحال آپ کے سامنے ہی ہے. یعنی ہم اپنے سفر کا آغاز کب تک کر سکتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو ابھی سے ہم اپنے سفر کا آغاز کر سکتے ہیں، لیکن ایک رکاوٹ ہے اس میں. وہ کون سی ایسی رکاوٹ ہے جو ہمیں سفر سے روک رہی ہے؟ کل کے واقعے کے بعد لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہم بدلہ نہیں لے لیتے اس واقعے کا تب تک ہم نہیں نکلیں گے. تو کیا اب ہم یہاں صرف بدلے لینے کے لیے ہی بیٹھے رہیں گے؟ حالانکہ تمہیں بھی اس بات کا احساس ہے کہ ہمارا اگلا سفر کتنا لمبا اور دشوار ہے، اور اگر ہم ان بدلوں وغیرہ کے چکر میں پڑ گئے تو ہم یہاں سے کبھی نہیں نکل پائیں گے. میرا خیال ہے کہ ہمیں جلد سے جلد یہاں سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے. حضور آپ کی سب باتیں ٹھیک ہیں، لیکن لوگ بدلے کے لیے اس قدر بے چین ہیں کہ وہ آپ سے خود ملنا چاہتے تھے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ چاہے ہمارے ساتھ کوئی جائے یا نہ چاہے ہمیں بدلہ ہر حال میں لینا ہے. تو پھر ان حالات میں ہم ان کو اکیلا بھی تو نہیں چھوڑ سکتے. اگر لوگوں کا یہی فیصلہ ہے تو ٹھیک ہے، اور اب تم جاؤ اور شام تک تمام تیاریاں کر کے اور جگہ دیکھ کے مجھے بتا دینا. ہم یہاں سے آدھی رات کے وقت نکلیں گے اور مکمل خاموشی کے ساتھ. ٹھیک ہے حضور، میں جاتا ہوں ابھی اور پھر بتاتا ہوں آپ کو. ہاں بھائی سناؤ کی چل رہا ادھر ادھر. سردار جی، جن کی مسجد پر کل ہم نے حملہ کیا تھا وہ یہاں سے نکلنے کی پوری تیاری کر چکے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر کسی صورت نہیں رکنا. اسی کداں جان دئیے؟ ادھروں ساڈیاں نو آن نہیں دیندے تے پھر اسی کداں جان دئیے؟ اگر انہاں نو روکنا تے انہاں دے بچے چکو. سردار جی، اب ہم یہی کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا ساری تیاریاں مکمل ہیں؟ ساری تیاریاں مکمل ہیں، ہم جانے کے لیے تیار ہیں. چلو چلتے ہیں. ہمارا ہدف وہ سامنے والی عمارت ہے، یہ ان کی عبادت گاہ ہے. یہ آواز کیسی ہے؟ لگتا ہے ان کو خبر ہو گئی ہے. دیکھ لیں گے ان کو بھی. نہیں، ہم واپس چلیں گے اور ان سے مزید پنگا نہیں لیں گے. ہم نے جو اپنا بدلہ لینا تھا وہ ہم لے چکے ہیں. اب ہم واپس چلیں گے، ابھی چلیں گے. فاطمہ بیٹی، فاطمہ، ارے او فاطمہ بیٹی. جی امی. دیکھو بیٹا، تمہارے بھائی گھر نہیں ہے، ذرا ساتھ سے پانی تو بھر لاؤ. نہیں، مجھے باہر جانے سے ڈر لگتا ہے. بیٹا ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ تم کون سا کہیں دور جا رہی ہو؟ ادھر پاس ہی تو جانا ہے، اور ویسے بھی باہر اپنے آدمی جو پی رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، میں بھی آتی ہوں. شاباش بیٹی، خیال سے جانا. بچے تم کدھر جا رہے ہو؟ میں ادھر ہی قریب میں پانی بھرنے جا رہی ہوں. بچے تم مسلمان ہو؟ جی الحمدللہ میں مسلمان ہوں. تمہارا گھر کدھر ہے؟ میرا گھر ادھر ہی ہے، قریب میں، اسی گاؤں میں. رامو اٹھا لے اسے، یہ انہیں کی لڑکی ہے جن کو زیادہ جلدی جانے کی. اٹھا لے اسے. چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ چھوڑ دو مجھے. چپ چپ، خاموش ہو جا. خاموش. تجھے بیچتے ہیں ابھی پاکستان میں. چل رامو، گھوڑا آگے بڑھا.
अली यारहान, जल्दी इधर आओ। जी सरदार जी। ऐसे ही घोड़े पर सवार वहां जाओ। वहां कुछ लोग लड़की को उठाकर ले गए हैं, उनका ताकुब करो। ठीक है सरदार जी। मैं कुछ और आदमियों को तुम्हारी तरफ भेज रहा हूँ। करमदीन। जी सरदार जी। अभी 2 लोग आए थे और वो एक लड़की को उठाकर ले गए हैं। मैं उनसे दूर था इसलिए मैं उनका ताकुब नहीं कर सका। फिर मैंने अली यार खान को उनके पीछे भेजा है। वो सामने वाले रास्ते से गए हैं। तुम भी उनके पीछे जाओ और उनका ताकुब करो, और साथ 2-3 आदमी और मिला लेना, और फिर फोर लड़की को छुड़ा कर लाओ। अभी गया सरदार जी। काफी देर हो गई है, फातिमा बेटी अभी तक नहीं आई। मैं पता करती हूँ जरा। अस्सलाम वालेकुम बख्शू भाई। वालेकुम अस्सलाम। काफी देर हो गई है बख्शू भाई। फातिमा बेटी पानी लेने गई थी, अभी तक नहीं घर आई। मैं कह रही थी कि किसी को भेजकर आप जरा पता करवा देते। अभी 2 लोग बेटी को उठाकर ले गए हैं, लेकिन आप बिल्कुल फिक्रमंद ना हो। मैंने अपने चंद आदमी भेजे हैं, वो जल्द ही उसे बाजियाब करवा लाएंगे। क्या अगवा हो गई है? या मेरे अल्लाह, ये क्या हो गया? बख्शू भाई, जल्द से वापस लाने के लिए कुछ करें। मैं अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सकती। उसको ले जाने वाले दरिंदे मेरी शहजादी पर जुल्म करेंगे। फिक्रमंद ना हो, वो सिर्फ आपकी नहीं बल्कि हम सब की बेटी है। अल्लाह बेटी की इज्जत की हिफाजत फरमाए। ठीक है, फिलहाल मैं चलती हूँ। जैसे ही वो आए मेरी बेटी को फौरन घर भेजिएगा। हाँ जी करमदीन साहब। हमने लड़के को उसके घर पहुंचा दिया है। माशाअल्लाह। अभी वो रास्ते में ही थे कि हमने उन्हें जा लिया। वो 2 लोग थे और उन्होंने ज्यादा मुज़ाहमत नहीं दिखाई। अल्लाह तेरा शुक्र है। अब जाओ और तमाम गांव वालों को कह दो कि जिस जिससे जाना है वो तैयारी कर ले, क्योंकि अब यहाँ हम एक लम्हा भी नहीं रुकेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि अगर हम यहाँ बदले लेने के चक्करों में पड़ गए तो हम यहीं के यहीं रह जाएंगे। अच्छा हुजूर, मैं अभी जाता हूँ। और आज रात हमें किस वक्त निकलना है? हमें आधी रात के वक्त निकलना है। ठीक है। कोई हाल नहीं तुहाडा। हाथ आया शिकार छाड़ता, वो बच्ची तुहाडे कोलों खो के ले गए। हम तो उसको पकड़ के ला रहे थे, लेकिन ऊपर से उन्होंने हमला कर दिया। वो तादाद में हमसे ज्यादा थे, इसलिए हम बेबस हो गए वहां पर। हुण जे उन्हां नूं रोकना ना ते उन्हां दे सरदार बख्श दे घर नूं अग लाओ। ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। हाँ, ये ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भैया। तैयारी मुकम्मल कर लो, क्योंकि हमने आधी रात के वक्त यहाँ से निकलना है। ठीक है भैया। मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद आता हूँ। ठीक है। वही तेरा गन किधर है? ला इधर, दिखा दे आगे से। तैयारी तो मुकम्मल हो गई है। साथ क्या ले जाना चाहिए? कुछ है ही नहीं जो साथ ले जाया जा सके। सब कुछ यहां कमाल है। वतन अजीज में नई सुबह का आगाज करेंगे। मुसलमानाने पाकिस्तान ने बहुत अजीम कुर्बानियों के बाद ये वतन हासिल किया है। हम खुशकिस्मत होंगे
کہ ہم وطن عزیز کے باسی ہوں گے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں ایک الگ وطن، پہچان اور آزادی عطا فرمائی، جہاں پہ ہر کوئی آزاد ہے۔ الحمدللہ۔ اور سب ہنسی خوشی خدا کی رحمت کے سائے تلے زندگی بسر کریں گے۔ یہ دھواں کہاں سے دکھ رہا ہے؟ اور یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ ابھی دیکھتا ہوں۔ ہوشیار، خبردار گاؤں والوں، بلوائیوں نے سردار کے گھر کو آگ لگا دی ہے۔ یہ کیسے آگ لگی ہے گھر کو؟ میں تو ابھی گھر سے باہر نکلا تھا اور پھر دھواں دیکھا تو پتہ چلا کہ گھر کو آگ لگ چکی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے کچھ آدمی بھی گھوڑے پر جاتے ہوئے دیکھے، لیکن اندھیرے میں وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ اسما کدھر ہے؟ وہ بھی گھر میں ہی موجود تھی۔ وہ بس۔ کیا وہ شہید ہو گئی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ کدھر ہے؟ ہمیں اس کا منہ تو دکھائیے۔ نہیں، اب اس میں اور دیکھنے کے لیے باقی نہیں رہا۔ وہ گھر کے سامان اور ملبے تلے دب چکی ہیں۔ ہم بدلہ لیں گے، ہم ضرور بدلہ لیں گے۔ ہم اپنی بیٹی کا بدلہ لیں گے، ہم خون کے ایک ایک قطرے کا بدلہ لیں گے۔ نہیں، ہم بدلہ نہیں لیں گے، کیونکہ پہلے ہی ان بدلوں کے چکروں میں ہم یہیں سے ہی نکل نہیں پا رہے۔ جانے والی واپس نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ اور میں ایک بہن کی خاطر کئی بہنوں کے سہاگ داؤ پر نہیں لگاؤں گا۔ جس راستے پر ہم نکلے ہیں اس راستے پر قربانیاں تو دینی پڑیں گی، اور ہم انشاءاللہ اپنی جان کی قربانی دینے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ اب جائیں اور جو کچھ بھی پاس پلے ہے اس کے ساتھ اپنی تیاری مکمل کریں۔ ہم نے کچھ ہی دیر بعد یہاں سے نکل جانا ہے۔ اس زمین پر جو کچھ ہمارے مقدر میں تھا شاید ہم وہ کھا چکے ہیں۔ ہاں، یاد تو آئے گا اس دھرتی پر بیتا ہوا بچپن، وہ بچپن کے ساتھی، وہ ہم جھولی سنہری دھرتی کے سنہرے میدان، وہ سرسوں کے لہلہاتے کھیت، وہ کھڑی ہوئی مکئی کی فصل، اپنے آبا و اجداد جو اسی زمین کی مٹی میں مٹی ہو گئے، جو کئی برسوں تک اس سرزمین پر حکمران تھے، بڑے ارمانوں سے بنائے ہوئے یہ گھر، اور اس گھر میں رہنے والے میرے ماں باپ اور میری پیاری سی۔ تو پھر کیا ہم ہجرت نہیں کریں گے؟ نہیں، اسلام کی بقا کی خاطر یہ قربانی تو کچھ بھی نہیں، اپنی آنے والی نسلوں کی آزادی کے لیے یہ قربانی تو کچھ بھی نہیں۔ تمام تیاریاں مکمل ہیں سردار؟ ٹھیک ہے، اگر تمام تیاریاں مکمل ہیں تو پھر اللہ کو یاد کرو اور اپنے سفر کا آغاز کرو۔ ٹھہرو، کوئی آ رہا ہے۔ بھائی صاحب ذرا بات سنیں۔ جی رام داس۔ آپ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، خیریت ہے؟ ہمارا اس زمین پر جو وقت تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اب ہم اس زمین کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔
क्या हमसे मिलके नहीं जाना था? इतने अरसे एक साथ रहे हम। नहीं, हम आपको ज़रूर मिल के जाते। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आपसे मिलकर ना जाते? हम तो आए भी इसी वजह से हैं। ऐसे आप जा रहे हैं तो हम आपको ना जाने दें। इतने अरसों से हम एक साथ रह रहे थे। हम चाहते हैं आगे भी ऐसे ही एक साथ रहें और जो ज़िंदगी बच गई है उसे इकट्ठे ही जी ले। रामदास, तुम हमारे भाई हो, लेकिन हम इस ज़मीन पर इस्लामी असूलों पर सही तरीके से अमल पैरा नहीं हो पा रहे। हमें सही तरीके से आज़ादी हासिल नहीं है, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। इस्लाम जिस निज़ाम हुकूमत का तकाज़ा करता है, उसके लिए ज़रूरी है कि मुसलमानों के पास अपना अलग आज़ाद और ख़ुद मुख्तार वतन हो, और मुसलमानों के यहाँ रहते हुए इस सरज़मीन पर राम और रहीम और मस्जिद और मंदिर के झगड़े शायद ख़त्म ना हों। ये सब तो बड़ी बातें हैं भाई साहब। मज़हब ऐसी कोई शे तो नहीं है जो आप यहाँ पालन नहीं कर सकते। आप वहाँ हो यहाँ हो, अब मज़हब तो हर जगह मान सकते हैं, पालन कर सकते हैं। आप यहाँ रहते हुए कुरान भी तो पढ़ सकते हैं, नमाज भी तो पढ़ सकते हैं, रोज़े भी रख सकते हैं, ईद भी बना सकते हैं। ये आपकी खुद की ज़मीन है, यही आप पैदा हुए, यही बड़े हुए, आप यहाँ आपने अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दी। यहाँ आपका घर है, ज़मीनें हैं। ऐसे आप चले जाएंगे तो वहाँ आपको नई ज़िंदगी का आगाज़ करना पड़ेगा। नहीं रामदास, नहीं। इन सब बातों के बावजूद हम यहाँ नहीं रह सकते। तुम सब लोगों का बहुत शुक्रिया। ठीक है भाई, आपकी मर्ज़ी। हम तो यही चाहते हैं आप जहाँ भी जाएं खुश रहें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आपका सफ़र आसान हो। हम भी यही चाहते हैं कि तुम सब बहुत खुश रहो। अल्लाह तुम सबको बहुत खुश रखे। बहुत। अलविदा सरज़मीने हिंद, अलविदा, अलविदा प्यारी बहन, अलविदा। हाँ भाई, कित्थे गए तुहाडे 8 जग वाले? सरदार साहब, वो तो निकल गए रात को। निकल गए रातों रात ही? एदा किदां निकल गए? करो तैयारी, आपां उन्हां दे पिछे जाना ते पाकिस्तान पहुंचण तक आपां उन्हां दी जान नहीं छड्डनी। ओ जिंदा पाकिस्तान ना पहुंचण। ठीक है सरदार साहब, अभी निकलते हैं हम। इधर ही रुक जाओ, सुबह हो गई है, अब थोड़ा आराम कर लेते हैं। नीचे लेट जाओ। शुक्र है अल्लाह तेरा। लगता है कोई गाड़ी आ रही है। यहीं ठहर जाओ, इधर से ही गुजरेगी अगर वो हुई तो। मुसाफिर बस ही है। रोको इसे और पूछो कहाँ जा रही है ये। सरदार साहब,
ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਆ ਅਗਲੇ ਮਹਾਜਰ ਕੈਂਪ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਜਾਓਗੇ? ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ? ਲੈ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਜੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕੀ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਤੇਲ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। सरदार साहब जिगरदे क्यों हो, कर देंगे थोड़ा तेल पूरा। आयो बैयो, आयो भाई आयो। सरदार चाचा, आपकी गाड़ी में तो बहुत ज्यादा गर्मी है। मारे धौण च ते ला इहनूं गड्डी तो थल्ले। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਖਰੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ। ਲੈ ਗਦੀ ਹੈ ਗਰਮੀ ਇਹਨੂੰ, ਲਾ ਇਹਨੂੰ। सॉरी सरदार चाचा। ਛੱਡੋ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਬਚਿਆ ਹੈਗਾ ਛੱਡੋ। ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੱਲ ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾਤੀ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਛੱਡਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ। ਓਹੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਭਾਈ ਭਾਈ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਿਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਉਸ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ। ਆਹੋ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਆਹੋ ਜੀ ਬਾਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੌਬਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਰਸਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਕੱਠੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਡ ਹੋਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਹਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਰੇ ਲੈ ਆਈਦਾ। ਆ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁੱਲਾ। टोको दो गाड़ी उतरो नीचे सारे। सबको जानो छोड़ो 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 खबरदार गाड़ी को कोई नुकसान ना हटियो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਲੜੋ ना लड़ो, हटियो। ओए छोड़ो इन्हें, दफा करो, यहाँ से निकलो। शफकत अली शहीद हो गया है। शहीद की लाश यहाँ न छोड़ो, इसे उठाओ, हम कोई महफूज जगह देखेंगे और नमाज जनाजा अदा करके इसे सुपुर्द हक कर देंगे। हाँ, हमने उठा ली है उसकी लाश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस गांव से निकलने के लिए यही रास्ता है? क्या आप मुहाजिर हैं? हाँ, हम मुहाजिर हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, इस गांव से निकलने के लिए यही रास्ता जाता है। अगर बुरा न माने तो एक बात बोलूं? जी जी बोलिए। आप मुझे मुसलमान लगते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुसलमान हूँ। तो फिर आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आपने हिजरत नहीं की? मैं यहाँ बैठा मौत का इंतज़ार कर रहा हूँ। क्या आप पाकिस्तान जाने से ज़्यादा मौत को तरजीह देते हैं? क्या आप आज़ादी की ज़िंदगी के बजाय ग़ुलामी की ज़िंदगी जीना चाहते हैं? नहीं भाई साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं कि हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। हम भी चाहते हैं कि हम आज़ादी की ज़िंदगी गुजारें, हम आज़ादी की फ़िज़ा में सांस लें,
ہماری آنے والی نسلیں آزاد ہوں. اور بابا نے تو اپنی ساری زندگی تحریک پاکستان کے لیے وقف کر دی. انہوں نے ساری زندگی تحریک پاکستان کے لیے کام کیا، اور اب وہ پاکستان صرف اس وجہ سے نہیں جا سکتے کیونکہ ظالموں نے ان کی دونوں ٹانگیں توڑ دی. اب یہاں باہر بھی وہ اس وجہ سے آ کے بیٹھتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان جانے والے راستوں کو اور پاکستان کی طرف جانے والے لوگوں کو دیکھتے رہیں. معاف کرنا بابا، میں بہت شرمندہ ہوں. میں نے خام خواہ آپ پر شک کیا. بہت شکریہ بیٹے آپ کا. آپ اپنے آپ کو بے بس نہ سمجھیں، ہم آپ کو لے کر جائیں گے. شکریہ بھائی صاحب. ہمیں ان بابا جی کو اٹھا کر لے کر جانا ہے. آ جاؤ. نیچے لیٹ جاؤ، نیچے لیٹ جاؤ، گولیاں برس رہی ہیں. بھائی صاحب، بھائی صاحب، بابا کو گولی لگ گئی ہے. اوہو بابا جی، بابا جی، بابا جی اٹھیے نا. اٹھو بابا جی. بابا جی، بابا جی، بابا جی میں آپ کے بغیر نہیں رہ پاؤں گا. بابا جی، بابا جی، بابا جی میں آپ کے بغیر پاکستان کیسے پہنچوں گا؟ بیٹا آپ میری فکر مت کرو، میں نہیں جا سکتا. آپ مجھے چھوڑ دو، آپ پاکستان چلے جاؤ. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی صاحب، یہ دنیا ہے اور اس دنیا سے ہر کسی نے ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے. یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ وہ اتنے عظیم مقصد کو حاصل کرنے کی جنگ میں شہید ہوئے. اٹھو، ہمیں آگے چلنا ہے. ہمارا آگے کا سفر بہت طویل ہے. اٹھو. بے شک بھائی صاحب، بے شک. چار آدمیوں کو گولیاں لگی ہیں اور وہ چاروں شہید ہو گئے ہیں. انا للہ و انا الیہ ایک کے راجعون. بازو اور ایک کی ٹانگ میں گولیاں لگی ہیں. وہ بہتر ہے، ہم نے انہیں پٹیاں کر دی ہیں. ابھی شہداء کے نماز جنازہ کا اہتمام کرو. اچھا حضور، میں ابھی جاتا ہوں. اس سفر کا آغاز ہوا کہ جس نے دلوں پر ہول طاری کر دیے. مہاجرین پاکستان نے سفر پاکستان میں وہ کچھ دیکھا جو ناقابل فراموش ہے. بے سرو سامانی کے عالم میں انہیں جب بھوک لگی تو انہوں نے درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا. مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے. کرم دین، جاؤ کھانے کے لیے کچھ تلاش کر کے لاؤ. لے آتا ہوں حضور. یہ میں لے آیا ہوں. یہ درخت کے پتے ہیں، ان کا ذائقہ دوسروں کی نسبت بقدر بہتر ہوتا ہے. چلو بسم اللہ کرو اور انہیں کوئی کھا لو. انہوں نے راتیں کھلے آسمان تلے بارشوں اور گولیوں کے سائے میں گزار دیں. کون ہے؟ کوئی چھپا ہوا ہے ادھر؟ ابھی دیکھتا ہوں. کون ہو تم؟ تمہیں کیا ہے؟ میں جو بھی ہوں. میں مسلمان ہوں. کون ہو تم؟ بتا دو ورنہ گردن کاٹ دوں گا تمہاری. میں بھی مسلمان ہوں اور مہاجر ہوں. بارش ہو رہی تھی اور اپنی جان بچانے کی خاطر میں یہاں پہ چھپا ہوں. گولیاں چل رہی ہیں. میں بھی مسلمان ہوں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو ہمارے ساتھ مل جاؤ، اکٹھے سفر کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. اب بارش رکتی ہے تو پھر آگے کا سفر شروع کرتے ہیں. فی الحال انہیں درختوں کے نیچے بیٹھے رہو. اتنے سخت حالات اور اتنے سخت موسموں میں سفر کر رہے ہو. کیا پاکستان پہنچ کر اس عہد کو پورا کر سکو گے جو ہجرت کے وقت اللہ تعالیٰ سے کیا تھا؟ کیا لا الہ الا اللہ
کے نام پر بنے ہوئے ملک میں اسلام نافذ کر سکو گے؟ کریں گے، انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ ان کا گزر ہیبت ناک جنگلوں سے ہوا، ویران بستیوں سے ہوا، کھلے میدانوں سے ہوا، اور وہاں پر انہوں نے کٹے ہوئے ہاتھ، کٹے ہوئے پاؤں اور کٹے ہوئے دھڑ دیکھے۔ یہ دیکھو، یہ گاؤں کیسے ویران پڑا ہے، جیسے اس گاؤں میں کوئی رہتا ہی نہیں تھا۔ صرف علیحدگی کی بات تھی، اور ایک علیحدگی کی بات پر دونوں قومیں ایک دوسرے کی ایسی دشمن ہوئی کہ اب ایک دوسرے کے خون کے ایک ایک قطرے کی پیاسی ہو چکی ہیں۔ یہ دیکھو، یہ مذہبی کتابیں گھروں سے باہر پڑی ہوئی ہیں۔ یہ دیکھو، کٹے ہوئے ہاتھ اور کٹی ہوئی انگلیاں۔ یہ جو عمارت گری پڑی ہے، لگتا ہے یہ بھی کوئی عبادت گاہ تھی۔ اور پھر ان کے پیارے ان کی آنکھوں کے سامنے شہید ہو گئے۔ یہ دیکھو، یہ کٹا ہوا سر پڑا ہے، اور ساتھ کٹی ہوئی ٹانگیں پڑی ہیں۔ یہ دھڑ، یہ تو کسی ننھی بچی کا دھڑ معلوم ہوتا ہے۔ سر صاف کٹا ہوا اور ہاتھ بھی الگ، اور بغیر لباس کے دھڑ۔ نیچے لیٹ جاؤ، بڑی بندوقوں کا فائر آ رہا ہے۔ نیچے لیٹ جاؤ ساتھیوں، بڑی بندوق کی آواز معلوم ہوتی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے توپ خانے سے گولے برس رہے ہو۔ کرم دین، اٹھو کرم دین، کوئی کپڑا دو، کوئی کپڑا لاؤ، جلدی کرو، اٹھو کرم دین، اٹھو۔ سردار، شاید ہمارا ساتھ یہیں تک تھا۔ ہمارے اس اچھے ساتھ کی خاطر مجھے یہاں نہ دفن کرنا، مجھے پاکستان کی غیور مٹی میں دفن کرنا، اور میرے عظیم وطن کی عظیم مٹی کو سلام کہنا، میرے لوگوں کو امن کا پیغام دینا، اور میرے وطن کی پاک خاک کو چوم کے سینے سے لگا لینا۔ اسے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کرنا۔ نہیں کرم دین، تم تو وہ تھے جس نے ہر وقت ہمارا ساتھ دیا، ہماری خیر خواہی کی، ہمارا بھلا کیا۔ ہمیں تم سے کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں۔ تم نے تو ہمیشہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر دوسروں کی جان بچائی۔ اب ہمت کرو، میں تمہیں کندھوں پر اٹھا کر پاکستان لے جاؤں گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت یاد آؤ گے کرم دین، بہت یاد آؤ گے۔ بھائی صاحب، 6 آدمی اور شہید ہو گئے ہیں۔ ہم انہیں بھی یہاں نہیں چھوڑیں گے، ساتھ ہی پاکستان کی سرحد ہے۔ ہمت کرو اور ان سب کو اٹھا کر پاکستان لے چلتے ہیں، جہاں ان کا نماز جنازہ ادا کر کے انہیں سپرد حق کر دیں گے۔ اور موت کے بھیانک کہکہوں نے پاکستان تک ان کا تعاقب کیا۔ یہ ہے پاکستان کی سرحد۔ یہ پاکستان کی سرزمین ہے۔ واہ، اسی پاکستان کے لیے میرے بابا اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ باعث کے، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब पीने के लिए पानी मिल जाएगा? पानी बहुत है जनाब, जितना मर्जी पिएं। जज़ाकल्लाह। लगता है आप कहीं दूर से आ रहे हैं, क्या आप महाजिर हैं? जी भाई साहब, मैं मुहाजिर हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे अपना भाई समझ के बताइएगा कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। मुझे बहुत खुशी होगी आपकी खिदमत करके। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। हम पिछले 11 दिन से मुसलसल सफ़र कर रहे हैं। हमारा ये सफ़र बेहद कठिन और तवील था। हमने रास्ते में वो कुछ देखा जो मैं बता भी नहीं सकता। नाकाबिले फरामोश वाक़यात देखे। हम जितने निकले थे उनमें से आधे यहाँ पहुँचे हैं और उनमें से आधे यहाँ तक पहुँचे हैं। मेरे वालिदैन तो पहले ही तहरीक पाकिस्तान की राह में अपनी जान से हाथ धो बैठे। बस एक बहन बची थी। हिजरत की रात जालिमों ने मेरे घर को आग लगा दी और वो भी शहीद हो गई। अपने प्यारे अपनी आंखों के सामने शहीद हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बेशक जैसा वो अल्लाह चाहता है वैसा ही वो करता है। और अब ये हमारी आने वाली नस्लों की जिम्मेदारी है कि वो इन कुर्बानियों की कदर करें और इनकी लाज रखें और इस मुल्क को आगे से आगे ले जाएं। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। यहाँ करीब कोई मस्जिद है? हाँ, इधर साथ ही है मस्जिद। और अब तो अजान भी हो रही है। चलिए मेरे साथ, अब हम नमाज के लिए चलते हैं। चलिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम साहिर है। और आपका नाम? मेरा नाम बख्श है। आप यहाँ पे क्या कारोबार करते हैं? मैं बस इधर ही ज़मींदारा करता हूँ और कुछ माल मवेशियाँ। माशाल्लाह। मैं भी ज़मींदारी करता था और 24 एकड़ ज़मीन छोड़ आया हूँ। कोई बात नहीं, अल्लाह यहाँ पर और अता फरमाएगा। ये वतन अमानत है और तुम अमीर लोगों, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नज़्म ख़ाइस के, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। हय्या अला सलाह हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह हय्या अल फलाह قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالک یوم الدین۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنا آج آنے والی نسلوں کے کل پر قربان کر دیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی قربانیوں کی قدر کریں اور پاکستان کو آگے سے آگے لے کے جائیں۔ آپ سب کو بلائنڈ ٹیک پاکستان کی جانب سے یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو۔